سیدنا امیر عبدالواحد بلگرامی رضی اللہ تعالی عنہ نے سبع سنابل شریف میں نقل فرمایا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب خود صدیق اکبر کے ایمان کی شہادت اس انداز پر دے رہے ہیں کہ سرکار نے فرمایا اگر ترازو کے ایک پلے میں میری قیامت تک کی جملہ امت کا ایمان ہو اور ترازو کے ایک پلے میں ابو بکر صدیق کا ایمان رکھا جائے تو لجہا صدیق اکبر کا ایمان کا پلہ بھاری نظر آئے گا۔ یہ ایمان ہے صدیق اکبر کا اور یہ ان کے ایمان کی شان پاک ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ اب وصال شریف کا مختصر تذکرہ میں عرض کروں۔ اصحاب سیر نے ذکر کیا کہ خود صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جب مجھے وہ مرض لاحق ہوا کہ جس میں میرے وصال کا معاملہ تھا اور یقین ہو گیا کہ اب میرا وصال قریب ہے، اور یقین کی وجہ بھی ہے کہ فرماتے ہیں اسی عالم میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب جلوہ فرما ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب جلوہ فرما ہے اور آپ کے جسم پاک پر سفید رنگ کے دو نورانی لباس ہیں، اور آپ کے دائیں بائیں دو خوبصورت نورانی نوجوان بھی ہیں۔ میں نے سلام کیا، سرکار نے جواب عطا فرمایا، اور میں سرکار کے قریب پہنچ کر کے جو آپ چادر اوڑھے تھے یا جو لباس اوڑھے ہوئے تھے میں نے اس کے دونوں کونے لیے اور محبت کے ساتھ دونوں کونے ملانے لگا۔ کہتے ہیں اتنے میں دیکھا میں نے کہ سرکار نے جو لباس پہن رکھا ہے اچانک وہ سبز رنگ کے ہوئے اور ان سے ایسا نور ظاہر ہونے لگا کہ آنکھیں اس نور کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا اے ابو بکر صدیق، مجھے تم سے ملنے کا بڑا اشتیاق ہے، تم ملاقات کے لیے کب آؤ گے؟ تو سرکار کا یہ فرمانا تھا کہ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میرے آنسو جاری ہو گئے کہ سرکار یاد فرما رہے ہیں، مجھ سے ملنے کی تمنا کا اظہار فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں اتنا رویا کہ میرے رونے کی آواز سن کر کے میرے گھر کے لوگ جمع ہو گئے۔ میں گہری نیند میں تھا اور مجھ پر گریہ طاری تھا، اور میرے گھر کے لوگ بھی میرے سرہانے کھڑے ہوئے رو رہے تھے، لیکن مجھے خبر نہیں کہ کیا معاملہ ہے اور کیا بات ہے۔ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ جب میرے وصال کا زمانہ قریب ہے، یعنی سرکار یاد فرما رہے ہیں، تو لازمی چیز ہے کہ میرا وصال ہوگا تو یہ خلافت کی ذمہ داریاں، یہ خلافت کا کام میں کس کے سپرد کروں؟ فرماتے ہیں یہ خیال آنا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق خلافت کی ذمہ داریاں عمر فاروق کو سونپ دینا کہ مرضی رب یہی ہے کہ اس وقت زمین و آسمان میں عمر فاروق سے بڑھ کر کوئی دوسرا نہیں۔ پھر سرکار نے بشارت دے دی، خبر دے دی کہ خلافت کی ذمہ داریاں عمر فاروق کو دی جائیں۔ فرماتے ہیں میرے قلب کو اطمینان ہوا۔ اس کے بعد میرے آقا آگے بڑھے، اپنا مبارک نورانی ہاتھ میرے سینے پر پھیرا، تو جو بیماری کی تکلیف تھی، جو بے چینی تھی، جو شدت اور اضطراب تھا، وہ تمامی کیفیتیں دور ہو گئیں۔ اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا اے ابو بکر صدیق، یہ دونوں نورانی نوجوان تمہارے وصال کے وقت تمہارے ساتھی اور وزیر ہوں گے، اور میدان حشر میں حساب و کتاب کے بعد جنت میں یہ تمہارے پڑوسی ہوں گے۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ نورانی نوجوان کون ہیں؟ ان کی شان کیا ہے؟
تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ان میں ایک حضرت جبریل ہے اور دوسرے حضرت میکائیل ہے۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا اے ابو بکر صدیق تمہیں بشارت ہو کہ تم جناتوں میں بھی صدیق کہلا رہے ہو، تم انسانوں میں بھی صدیق ہو، تم فرشتوں میں بھی صدیق ہو، تم آسمانوں میں بھی صدیق ہو اور تم زمینوں میں بھی صدیق ہو۔ سرکار نے یہ بشارت دی اور صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سرکار تشریف لے گئے اور جب میری آنکھ کھلی تو آنسو میرے رخسار پر بہ رہے تھے اور میرے گھر والے میرے سرہانے کھڑے ہوئے رو رہے تھے میری وہ کیفیت دیکھ کر کے۔ اور اب اس کے بعد صدیق اکبر کے وصال کا جو معاملہ ہے تو دوشمبہ کا دن گزر کر کے منگل کی رات میں آپ کا وصال پاک ہوا ہے، یعنی اسی چاند کی 22 تاریخ تھی، اور وصال سے پہلے آپ نے گھر والوں کو وصیت کی کہ دیکھو جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو میرے جنازے کو تیار کرنے کے بعد سرکار کے روضے پاک کے سامنے دروازے کے سامنے رکھ دینا اور ادب سے عرض کرنا کہ یا رسول اللہ یہ ابو بکر صدیق دروازے پر حاضر ہیں، اگر اجازت ہو تو ان کو حجرے پاک میں آپ کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ تو فرمایا دیکھو اجازت کی پہچان یہ ہوگی کہ اگر رسول کریم کے حجرے کا دروازہ خود بخود کھل جائے تو سمجھنا کہ رسول کریم کی اجازت ہے، مجھے پہلو رسول میں دفن کر دینا، اور اگر خود بخود دروازہ نہ کھلے تو جنت البقیع شریف میں لے جا کر دفن کر دینا۔ یا یہ وصیت تھی صدیق اکبر کی۔ اور اس کے بعد آپ نے وصال فرمایا تو ایک روایت ملتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ صحابہ مشورہ کرنے لگے کہ ان کو شہداء کرام کے درمیان میں دفن کیا جائے یا ان کو جنت البقیع شریف میں دفن کیا جائے، لیکن حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں اپنے والد محترم کو اللہ کے حبیب کے پہلو میں دفن کروں گی۔ صحابہ بھی بحث کر رہے تھے اور میں نے بھی اپنی رائے پیش کی تو فرماتی اللہ رے کرم اللہ اور ان کے پیارے حبیب کا کہ مجھ پر سخت نیند غالب آ گئی۔ حضرت صدیقہ فرماتی ہے کہ مجھ پر نیند کا سخت غلبہ ہوا، مجھے نیند آ گئی تو میں نے اسی نیند کے عالم میں سنا کہ گویا قبر رسول کریم کی جانب سے آواز آ رہی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے پاس پہنچا دو۔ یہ آواز آ رہی ہے کہ دوست کو دوست کے پاس پہنچا دو۔ فرماتی ہے میری آنکھ کھل گئی تو کہتی ہے واللہ کرم دیکھا کہ یہ آواز میں نے ہی نہیں سنی، جتنے لوگ صدیق اکبر کے قریب حاضر تھے، یہاں تک کہ مسجد نبوی شریف میں جو صحابہ کا مجمع تھا ایک ایک صحابی نے بھی اس آواز کو سنا۔ یا جب آواز غیبی آ گئی سرکار نے یاد فرما لیا تو کس کی مجال تھی کہ جو صدیق اکبر کے جنازے کو کہیں اور لے جا کر کے دفن کرتا۔ فرماتی ہے جنازے مبارکہ تیار کیا گیا اور وصیت کے مطابق صحابہ نے آپ کے جنازے کو اٹھایا اور لے کر سرکار کے دروازے پاک کے ساتھ اجازت کے طلبگار ہیں کہ آپ کے پہلو میں انہیں دفن کیا جائے۔ صحابہ نے جب ادب سے عرض کیا تو سیرت کی کتابوں میں ہے، روایتیں ملتی ہیں کہ قبر نبی کریم سے یہی آواز آئی کہ ادخل الحبیب الی الحبیب، کہ دوست کو دوست کے پاس پہنچاؤ، کہ دوست اپنے دوست سے ملنے کا مشتاق ہے۔ اور آواز کے ساتھ ساتھ حجرے رسول کریم کا دروازہ خود کھل گیا، میاں کسی کو کھولنا نہیں پڑا، ادھر کے غیب سے ندا آئی، قبر نبی کریم سے یہ آواز آئی اور ادھر دروازے پاک خود بخود کھل گیا۔ صحابہ نے پہلو رسول کریم میں آپ کی قبر کو تیار کیا اور وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا۔
اور شان یہ ہے دفن ہونے کی کہ بس یہ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے پیارے حبیب بھی اسی حجرے پاک میں آرام فرما ہے، اور آپ کی قبر نیچے کی طرف کر کے بنائی گئی کہ صدیق اکبر کا سر مبارک یہ سینے پاک رسول کے مقابل ہے، اور فاروق اعظم کی قبر شریف اس طریقے پر ہے کہ فاروق اعظم کا سر مبارک صدیق اکبر کے سینے پاک کے مقابل ہے۔ یہ علماء نے تشریح کی ہے۔ تو گویا صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ جب آپ ایمان لے آئے تو جب سے رسول کریم سے جدا نہیں ہوئے، ہجرت کی رات ہے تو غار ثور میں ساتھ ہیں، مدینہ طیبہ میں ساتھ ہیں، اور وصال کے بعد بھی قبر پاک میں بھی اللہ کے حبیب کے پہلو میں آرام فرما ہے۔ اور قیامت کے متعلق بس صرف ایک حدیث پاک عرض کر کے اور گفتگو کی تکمیل کر دوں کہ ایک مرتبہ مجمع صحابہ میں اللہ کے پیارے حبیب اس شان سے تشریف لائے کہ داہنے پہلو سے آپ نے ابو بکر صدیق کو لگا رکھا ہے، یعنی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر سرکار نے اپنے داہنے پہلو سے صدیق اکبر کو لگا رکھا ہے، اور بائیں پہلو سے عمر فاروق کو لگا رکھا ہے، اور مجمع صحابہ میں آ کر سرکار نے فرمایا اے صحابہ دیکھ لو، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، یعنی جس شان سے میں اس وقت آ رہا ہوں کہ صدیق اکبر میرے دہنے پہلو سے لگے ہیں، عمر فاروق بائیں پہلو سے لگے ہیں، تو قیامت میں بھی میں اسی شان سے آؤں گا کہ صدیق میرے دائیں پہلو کے ساتھ ہوں گے اور عمر فاروق میرے بائیں پہلو کے ساتھ ہوں گے۔ تو گویا صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ میاں جب سے کلمہ پڑھا ایک لمحے کو جدا نہیں ہوئے، شہر مکہ ہے تو نبی کے ساتھ ہیں، ہجرت کی رات ہے تو نبی کریم کے ساتھ ہیں، غار ثور میں ہے تو نبی کریم کے ساتھ ہیں، اور میاں غار ثور سے چل رہے ہیں مکے کی طرف تو جس اونٹ پر اللہ کے حبیب سوار ہیں اسی اونٹ پر سرکار کے پیچھے صدیق اکبر بھی سوار ہیں، مدینہ طیبہ میں بھی سرکار کے ساتھ ہیں، قبر شریف میں بھی سرکار کے ساتھ ہیں، اور میاں قیامت میں بھی ساتھ ہیں۔ تو صدیق اکبر کی عظمت اور ان کے فضائل کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ تو محض حصول برکت کے لیے یہ چند کلمات تھے جو میں نے عرض کیے۔ رب کریم ان کلمات کو شرف قبول عطا فرمائے، ہمارے آپ کے لیے اسے بخشش و نجات کا ذریعہ بنائے۔